السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس کی روح خود ذات باری ذوالجلال والاکرام قبض کرے گی، اور اس کا درجہ اس شخص کی طرح ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کا دفاع کرتے ہوئے برابر قتال اور لڑائی کرتا رہے یہاں تک کہ شہید ہو جائے۔ دہلوی نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مرفوع حدیث روایت کی ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، وہ دوسری نماز تک برابر اللہ رب العالمین کی حفاظت میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سورۃ البقرہ کی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم والی آیت یعنی آیت الکرسی سے بڑھ کر کوئی چیز بھی پیدا نہیں فرمائی۔ آسمان نہ زمین، جنت نہ دوزخ، صاف سڑک نہ دشوار گزار پہاڑ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ممبر کی ان لکڑیوں والی سیڑھیوں پر یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس کے لیے جنت کے داخلے سے سوائے موت کے کوئی چیز بھی مانے نہیں، اور جو شخص اپنے بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی پڑھے، اللہ تعالی اس کے اور اس کے پڑوسیوں کے اور جتنے مکانات بھی اس مکان کے گرد ہوں سب کے مکانات کو امن عطا فرماتا ہے۔ ابو داؤد نے اپنی سند کے ذریعے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ میرے خیال میں نہیں آتا کہ کوئی عاقل بالغ آدمی دین اسلام میں داخل ہوا ہو اور پھر وہ آیت الکرسی پڑھے بغیر رات کو سو جایا کرتا ہو۔ مسند دارمی میں وارد ہوا ہے، شعبی کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صاحب کی جنات میں سے ایک جن مرد سے ملاقات ہوئی تو انسان نے جن کو پچھاڑ دیا، اور پھر وہ انسان اس جن سے کہنے لگا، میں تمہیں بہت لاغر اور کمزور دیکھ رہا ہوں، گویا تمہاری پتلی پتلی کلائیاں کتے کی کلائیاں ہیں، تو تم سب گروہ جن اسی طرح ہوتے ہو یا صرف تو ان میں سے اس طرح کا ہے؟ تو وہ جن کہنے لگا، سنو، اللہ تعالیٰ کی قسم، میں تو ان میں سے ایک قوی اور مضبوط جن ہوں، کئی تو میرے سے بھی دبلے پتلے اور نحیف و لاغر ہیں، کمزور ہیں، مگر یہ تو میں اتفاقاً گر گیا، لہذا تم مجھ سے دوسری مرتبہ کشتی کرو، اگر تم نے اس مرتبہ بھی مجھے پچھاڑ دیا تو میں تمہیں ایک ایسی چیز سکھاؤں گا جو تمہیں بہت فائدہ پہنچائے گی۔ انسان نے کہا، بہت اچھا، اور پھر دوبارہ بھی اس کو پچھاڑ دیا۔ جن نے کہا، کیا تم آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھا کرتے ہو؟ کہنے لگا، تم جس گھر میں بھی رات کے وقت آیت الکرسی پڑھو گے، اس میں سے شیطان اس ذلت سے نکل کھڑا ہوگا کہ گدھے کے گوز کی طرح گوز مارتا ہوگا، اور پھر صبح تک اس گھر میں ہرگز داخل نہ ہو سکے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، یہ کشتی کرنے والے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے؟ کہنے لگے، میرا خیال بھی یہی ہے کہ ایسے شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہو سکتے ہیں۔ ترمذی نے اپنی سند کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد عالی نقل کیا ہے کہ ہر چیز کی ایک کوہان اور بلندی ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی کوہان اور بلندی سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک ایسی آیت ہے جو قرآن کریم کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ سورہ بقرہ کو قرآن کی کوہان اس لیے فرمایا گیا کہ یہ سورت سب سے لمبی سورت ہے، نیز وہ بہت سے احکام پر مشتمل ہے، یا اس لیے کہ اس میں جہاد کا حکم ہے جس سے اسلام کو سر بلندی حاصل ہوتی ہے، اور آیت الکرسی کو تمام آیتوں کی سردار فرمانے کی وجہ غالباً یہ ہے کہ اس آیت میں اسم ظاہر اور اسم ضمیر دونوں کو ملا کر اللہ تعالیٰ کا نام 17 مرتبہ آ رہا ہے۔ واللہ عالم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی تھی کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے پر باقاعدگی سے عمل درآمد کرے گا تو میں اس کو شاکرین کا دل، نبیوں کا ثواب اور صدیقین کا عمل عطا کروں گا، اور اس پر اپنا ہاتھ رحمت کے ساتھ پھیلا دوں گا، اور اس کو جنت میں داخل کرنے سے صرف یہی چیز مانع ہوگی کہ اس کے پاس ملک الموت آ جائے اور اس کی جان قبض کر لے، یعنی جیسے ہی موت آئے گی سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، یہ فضیلت تو جو بھی سنے گا وہی اس پر ہمیشگی سے عمل درآمد کرے گا، تو پھر کیا سبھی کو یہ مقام حاصل ہوگا؟ فرمایا، میں اپنے بندوں میں سے اس کی توفیق صرف نبی کو یا صدیق کو یا اپنے محبوب بندے کو یا اس شخص کو دوں گا جس کو اپنے راستے میں شہادت کا مقام دینا چاہوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو المنذر، یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتاب اللہ کی کتاب کی سب سے بڑی آیت عظمت کے اعتبار سے کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی خوب جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، اے ابو المنذر، کیا تم جانتے ہو کہ قرآن کریم کی کون سی آیت عظمت کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم والی آیت، یعنی آیت الکرسی۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر میرا سینہ تھپکا اور فرمایا، تم کو علم مبارک ہو اے ابو المنذر۔ محمد بن حنفیہ سے منقول ہے کہ جب آیت الکرسی نازل ہوئی تو پوری دنیا میں، ساری دنیا میں تمام بت گر گئے، تمام بادشاہ گر گئے، ان کے سروں سے تاج گر گئے، شیاطین ہڑ بونگ میں ایک دوسرے کو مارتے پیٹتے ہوئے بھاگ پڑے، اور ابلیس لعین کو آ کر یہ واقعہ بتایا۔ اس نے حکم دیا کہ وہ سب جا کر تحقیق کریں کہ دنیا میں کون سا واقعہ نیا پیش آیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ شیاطین مدینہ منورہ پہنچے تو انہیں معلوم ہوا، انہیں پتہ چلا کہ آیت الکرسی نازل ہوئی ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ ساری ہلچل مچ گئی ہے۔ سبحان اللہ، کیا عظمت ہے آیت الکرسی کی! تو اتنی بڑی بھی نہیں ہے، آسانی سے یاد بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو آیت الکرسی ضرور یاد کرائیں، اور خود بھی ہر فرض نماز کے بعد ضرور پڑھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔